بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید ہے ناظرین آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کی یہ ویڈیو خاص کر اسلامی بہنوں کی یعنی عورتوں کی پاکی اور ناپاکی کے متعلق ہے کہ اگر کسی عورت پر غسل فرض ہو جاتا ہے، وہ پاکی حاصل کرنا چاہتی ہے تو کس طرح کرے گی، اس کا صحیح طریقہ کیا ہے۔ اور سوال پوچھا گیا کہ کیا عورتوں کو بھی احتلام ہوتا ہے، اور خاص کر اگر عورت ناپاکی کی حالت میں ہو، پاک نہ ہو، ناپاک ہو، تو کیا وہ اپنے بچے کو دودھ پلا سکتی ہے یا نہیں۔ تو تمام ناظرین سے گزارش ہے کہ ویڈیو یہاں تک ضرور دیکھیں تاکہ یہ ضروری مسائل ہمیں معلوم ہو سکیں۔ تو سب سے پہلے تو یہ بات یاد رکھیں کہ جو سوال کیا گیا کہ کیا عورتوں کو احتلام ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا، تو یہ بات یاد رکھیے جس طرح مردوں کو احتلام ہوتا ہے، غسل فرض ہو جاتا ہے، اسی طرح عورتوں کو بھی احتلام ہوتا ہے۔ اگر کسی عورت کو احتلام ہو گیا تو اب اس پر غسل فرض ہو گیا ہے، اس کے لیے پاکی حاصل کرنا ضروری ہے۔ اگر وہ پاکی حاصل نہیں کرتی تو گناہ گار ہوگی۔ اسی طرح عورت کے حیض کے ایام ختم ہوئے، حیض کے دن ختم ہوئے، نفاس کے دن ختم ہوئے تو اب بھی اس کے لیے غسل کرنا ضروری ہے۔ اسی طرح اگر کوئی عورت شادی شدہ ہے، میاں بیوی نے آپس میں تعلق قائم کیا، تعلق قائم کرنے کے بعد اب حکم یہ ہے کہ یہ غسل کرنے میں تاخیر نہ کرے، جتنی جلدی ہو سکے یہ غسل کر کے پاکی حاصل کر لیں، کیونکہ حضور علیہ السلام کی حدیث مبارکہ ہے، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جس گھر میں جنبی شخص ہو یعنی جس پر غسل فرض ہو، جس گھر میں کتا ہو، جس گھر میں تصویر ہو، اس گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ تو جب غسل فرض ہو جائے تو پاکی حاصل کرنے میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے، جتنی جلدی ہو سکے غسل کر کے پاکی حاصل کر لینی چاہیے۔ ہاں اگر اتنی تاخیر کر لی غسل کرنے میں کہ نماز کا ٹائم جاتا رہا تو پھر گناہ گار ہوں گے۔ اب عورتوں کے غسل کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے۔ اگر کوئی عورت جو ہے ایسی ہے جو ناپاک ہے، پاکی حاصل کرنا چاہتی ہے، اس پر غسل فرض ہے، اس نے غسل کرنا ہے، اس کا طریقہ کیا ہے آئیے سیکھ لیتے ہیں۔ جب کسی عورت پر غسل فرض ہو گیا اس کے لیے حکم یہ ہے پہلے وہ استنجا کرے، استنجا کر کے نجاست کو دور کرے، بدن پر کہیں نجاست لگی ہے تو اس کو صاف کرے۔ نجاست صاف کرنے کے بعد جب غسل کرنا ہے، نہانا ہے، تو پہلے نیت کرے، دل میں یہ نیت کرے کہ میں پاکی حاصل کرنے کے لیے غسل کر رہی ہوں، نہا رہی ہوں۔ نیت کرنے کے بعد اپنے دونوں ہاتھ پہنچوں تک دھوئے، دونوں ہاتھ کلائیوں تک دھونے کے بعد جس طرح نماز پڑھنے کے لیے وضو کیا جاتا ہے اس طرح وضو کرے، 3 مرتبہ کلی کرے، اچھے انداز سے کلی کرنی ہے۔ دانتوں کے اندر اگر کھانے کے ذرات پھنسے ہیں انہیں نکالنا بھی ضروری ہے۔ روزہ ہے تو پھر گرگرہ نہیں کریں گے، روزہ نہیں ہے تو گرگرہ کریں گے۔ 3 مرتبہ ناک میں پانی چڑھانا ہے، ناک کو اندر سے اچھے طریقے سے صاف کرنا ہے، ناک کی نرم ہڈی تک پانی پہنچایا جائے۔ پھر اس کے بعد چہرہ دھوئیں، چہرہ دھونے کے بعد دونوں ہاتھ کونی سمیت دھوئیں، پھر سر کا مسح کریں۔ سر کا مسح کرنے کے بعد پاؤں نہیں دھونے، یہ عورتیں خاص کا ذہن نشین فرمائیں، پاؤں نہیں دھونے بلکہ سر کا مسح کرنے کے بعد دائیں کندھے پہ 3 مرتبہ پانی بہائیں گے، پھر 3 مرتبہ بائیں کندھے پہ پانی بہائیں گے۔ بائیں کندھے پہ پانی بہانے کے بعد پھر پورے جسم پہ پانی بہانا ہے اور اچھے انداز سے پانی بہانا ہے، اس طرح بہانا ہے کہ کوئی بھی جگہ خشک نہ رہے۔ اگر ایک جگہ بھی کہیں سے خشک رہ گئی تو غسل نہیں ہوگا، پاکی حاصل نہیں ہوگی۔ عورتیں یہاں ایک اور بات بھی ذہن نشین فرمائیں، اگر غسل فرض ہو گیا ہے تو اگر نیل پالش لگائی ہوئی ہے تو غسل کرنے سے پہلے نیل پالش کو اتارنا ضروری ہے۔ اگر نیل پالش نہیں اتاری ویسے ہی غسل کر لیا تو آپ کا غسل نہیں ہوگا، آپ ویسے ہی ناپاک ہی رہیں گی۔ اسی طرح عورتیں آٹا گوندتی ہیں، آٹا گوندتے ہوئے ناخنوں کے اندر آٹا پھنس جاتا ہے، اس کو نکالنا بھی ضروری ہے، اگر یہ نہیں نکالیں گے تو آپ کا غسل نہیں ہوگا۔ اسی طرح عورتیں جوڑا باندھتی ہیں، اگر اتنا ٹائٹ جوڑا باندھا ہوا ہے کہ یقین ہے کہ میں اگر غسل کروں گی پانی جو ہے یہ بالوں کی جڑ تک نہیں پہنچے گا تو اب آپ کا غسل نہیں ہوگا۔ اب حکم یہ ہے کہ جوڑا کھول کر غسل کریں۔ اگر ڈھیلا باندھا ہوا ہے جوڑا بالوں کا اور یقین ہے کہ میں غسل کرتی ہوں تو پانی بالوں کی جڑ تک پہنچ جائے گا، اب جوڑا کھولنے کی ضرورت نہیں ہے، ویسے ہی غسل کر لیا جائے، آپ کا غسل ہو جائے گا۔ یہ تھا سنت طریقہ جو میں نے بیان کیا، لیکن غسل جو ہے اس کے 3 فرض ہیں، مین جو ہے یہ 3 فرائض ہیں، ان 3 فرائض میں کمی نہیں آنی چاہیے، ان کو صحیح طریقے سے ادا کرنا ضروری ہے۔ چاہے کسی مرد نے غسل کرنا ہے، چاہے کسی عورت نے غسل کرنا ہے، ان 3 فرائض کو مد نظر رکھنا ہی یاد رکھیے۔ غسل کے 3 فرائض ہیں، پہلا فرض ہے کلی کرنا، دوسرا فرض ہے ناک میں پانی چڑھانا، اور تیسرا فرض ہے پورے جسم پہ پانی بہانا۔ جب کلی کرنی ہے تو اچھے انداز سے کرنی ہے، منہ کو اندر سے اچھے طریقے سے صاف کرنا ہے،
ناک میں پانی چڑھانا ہے تو ناک کو اچھے طریقے سے صاف کرنا ہے، ناک کی نرم ہڈی تک پانی پہنچایا جائے گا۔ اور تیسرا فرض ہے پورے جسم پہ پانی بہانا، اس انداز سے بہانا ہے کہ بغل کے بال ہیں، مخصوص جگہ پہ بال ہوتے ہیں، کوئی بھی ذرہ خشک نہ رہے، ہر ذرے تک پانی جو ہے وہ اچھے طریقے سے پہنچ جائے۔ جب پانی اچھے طریقے سے پہنچ جائے گا آپ کا غسل ہو جائے گا۔ اسی طرح اگر عورت جو ہے وہ ناپاکی کی حالت میں ہے، ناپاک ہے، اپنے بچے کو دودھ پلانا چاہتی ہے تو پلا سکتی ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ہمارے یہ بڑا مشہور ہے کہ اگر عورت ناپاکی کی حالت میں ہو، پاک نہ ہو، تو وہ اپنے بچے کو دودھ نہیں پلا سکتی، تو یہ بات سراسر غلط ہے۔ عورت اگرچہ حیض کے ایام میں ہو، نفاس کے ایام میں ہو، یا اس پر غسل فرض ہو چکا ہو، وہ اپنے بچے کو دودھ پلانا چاہے تو پلا سکتی ہے۔ لیکن یاد رکھیے، یہ عورتیں ذہن نشین فرما لیں، حیض کی حالت میں، نفاس کی حالت میں نماز پڑھنا، قرآن مجید پڑھنا، روزہ رکھنا، طواف کعبہ کرنا اور مسجد میں داخل ہونا، یہ ناجائز، حرام اور گناہ کا کام ہے۔ اگر کوئی عورت جو ہے وہ ناپاک ہے، ناپاکی کی حالت میں ہے، تو عورت کے لیے نہ تو جو ہے وہ نماز پڑھنا جائز ہے، نہ روزہ رکھنا، نہ مسجد میں داخل ہونا، نہ قرآن پاک کو دیکھنا، نہ قرآن پاک کو ہاتھ لگانا۔ دیکھنے سے مراد یعنی قرآن پاک کو دیکھ کر پڑھنا عورت کے لیے جائز نہیں ہے۔ اگر عورت قرآن پاک کو پڑھتی ہے دیکھ کر یا زبانی ناپاکی کی حالت میں تو وہ گناہ گار ہوگی۔ اگر عورت پر غسل فرض ہے، حیض کے ایام چڑھ رہے ہیں، نفاس کے ایام ہیں، تو حیض کے دنوں میں نماز معاف ہے، روزہ معاف ہے۔ لیکن یاد رکھیے کہ جب پاکی کے ایام آ جائیں گے تو جو نمازیں ہیں وہ معاف ہیں، وہ نہیں پڑھی جائیں گی دوبارہ، ان کی قضا نہیں ہوگی۔ لیکن اگر روزے جو ہے وہ ان ایام میں آ گئے تھے، حیض کے ایام میں یا نفاس کے ایام میں، تو وہ روزے ان کی بعد میں قضا کرنا ہوگی۔ مثال کے طور پر ماہ رمضان کا مہینہ ہے، اس میں عورت کو دن آنا شروع ہو گئے۔ اب دن جو ہے وہ مثال کے طور پر کسی کی جو ہے وہ عادت 5 دن ہے، کسی کی 4 دن ہے، کسی کی 7 دن ہے، تو ان 7 دن میں جو ہے وہ عورت روزہ نہیں رکھے گی۔ جب ماہ رمضان گزر جائے گا اس کے بعد یہ جو روزے ہیں ان کی قضا کرنی ہوگی۔ اسی طرح اگر عورت حیض کے ایام میں ہے یا نفاس کے ایام میں ہے تو وہ کون سے ایسے کام ہیں جو عورت کے لیے کرنا جائز ہے، وہ عورت کر سکتی ہے۔ تو اگر عورت حیض کی حالت میں ہے یا نفاس کی حالت میں ہے تو عورت کے لیے ذکر و اذکار کرنا، یعنی اللہ کا ذکر کرنا، کلمہ طیبہ پڑھنا، اسی طرح درود پاک پڑھنا، یہ جائز ہے، پڑھ سکتی ہے، اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ لیکن یاد رکھیے حیض جو ہے ہمارے ہاں تو یہ بھی کسی کو نہیں پتہ ہوتا کہ حیض کہتے کسے ہیں، نفاس کسے کہتے ہیں۔ حیض کہتے ہیں کہ جو عورت کو مخصوص ایام میں خون آتا ہے، جسے ہم ماہواری کہتے ہیں، یہ جو ہوتا ہے اسے حیض کہتے ہیں، اور اس کی جو مدت ہے یہ کم از کم 3 دن ہے اور زیادہ سے زیادہ اس کی 10 دن ہے۔ لیکن جو نفاس کا خون ہوتا ہے یہ وہ خون ہوتا ہے جو بچہ پیدا ہونے کے بعد آتا ہے، اس کی جو کم سے کم مدت کوئی نہیں ہے، لیکن زیادہ سے زیادہ اس کی 40 دن اس کی مدت ہے۔ تو حیض کے ایام میں بھی اگر عورت جو ہے وہ اپنے بچے کو دودھ پلانا چاہے تو پلا سکتی ہے، چونکہ اس وقت وہ ناپاک ہوتی ہے، تو ناپاکی کی حالت میں بھی اگر عورت اپنے بچے کو دودھ پلانا چاہے تو پلا سکتی ہے۔ اسی طرح ہمارے یہاں یہ ایک بڑا مشہور ہے کہ دودھ پیتے بچے کا پیشاب پاک ہوتا ہے، تو یہ بات بھی سراسر غلط ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ اگر بچہ جو ہے وہ اگرچہ ایک ہی دن کا کیوں نہ ہو، اس کا بھی پیشاب ویسے ہی ناپاک ہے جیسے عام لوگوں کا پیشاب ناپاک ہوتا ہے۔ اگر چھوٹے بچے نے کپڑوں پہ پیشاب کر دیا ہے، اب ان کپڑوں کو پاک کرنا ضروری ہے۔ اگر وہی کپڑے پہن کر نماز پڑھ لی تو آپ کی نماز نہیں ہوگی، آپ گناہ گار ہوں گے۔ بچے نے کپڑوں پہ پیشاب کر دیا ہے تو اس کو پاک کرنا بھی ضروری ہے۔ اسی طرح بستر پہ پیشاب کر دیا ہے یا قالین پہ، کارپیٹ پہ پیشاب کر دیا ہے تو اس کو پاک کرنا بھی ضروری ہے۔ اگر آپ پاک کیے بغیر وہاں نماز پڑھتے ہیں تو آپ گناہ گار ہوں گے، آپ کی نماز ہوگی نہیں، کیونکہ نماز کی شرائط میں سے پہلی شرط ہی طہارت ہے کہ نمازی کا بدن، لباس اور جس جگہ نماز پڑھ رہا ہے اس جگہ کا پاک ہونا ضروری ہے۔ اب آپ نے نماز ہی ناپاکی والی جگہ پہ پڑھی جو ناپاک جگہ تھی، تو آپ کی نماز کیسے ہوگی؟ تو نماز کی لذت، نماز کی چاشنی پھر کیسے نصیب ہوگی؟ تو ان چیزوں کو آپ نے مد نظر رکھنا ہے۔ اکثر باتیں ایسی ہیں کہ جو ہمارے ہاں عرف عام میں ویسے ہی جو ہے وہ لوگوں میں مشہور ہیں، جو حقیقتاً جن کا شریعت کے ساتھ کوئی لین دین ہے ہی نہیں، کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ جس طرح کہ یہ مشہور ہے بات کہ دودھ پیتے بچے کا پیشاب پاک ہوتا ہے، عورت جو ہے وہ ناپاکی کی حالت میں ہو تو بچے کو دودھ نہیں پلا سکتی، تو یہ سب جو ہے وہ لوگوں کی باتیں ہیں، لوگوں کی باتیں ہیں۔ اب ان پر جو ہے وہ دھیان نہیں دینا چاہیے۔ اگر عورت جو ہے وہ ناپاکی کی حالت میں ہے تو بچے کو دودھ پلا سکتی ہے۔ اسی طرح اگر چھوٹے بچے نے اگرچہ ایک ہی دن کا کیوں نہ ہو، دودھ پیتا بچہ ہے، اس نے پیشاب کر دیا کپڑوں پر، تو کپڑے ناپاک ہو جائیں گے، ان کو پاک کرنا ضروری ہے۔